إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو الکوثر نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے اور اپنے ایک احسان عظیم کی خبر دی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا گیا جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو دیا جائے گا، اور احادیث میں اس حوض کے مواصفات وارد ہیں۔ ان حدیث کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ اس حوض کے دونوں طرف موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور اللہ بڑی تکریم دے گا ان لوگوں کو جو اس حوض پر وارد ہوں گے، اور جو نیچے مٹی ہوتی ہے نہر کے نیچے یا حوض کے نیچے مشک کی مٹی ہوگی جس کی خوشبو اس پانی میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عام طور پہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے کفار کو بھی، یا ایھا الناس، اے لوگ، لیکن آج ان کی پیشکش اتنی شرمناک تھی اور اتنی غلیظ اور گندی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کھلم کھلا کافر کہہ کر پکارا، اور اس خطاب میں ہی ان کی اس پیشکش کی تحقیر، تذلیل اور اس کا انکار موجود ہے۔ یہ سورہ کافرون بڑی عظیم و شان سورت ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ انہوں نے فتح مکہ دیکھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس شہر میں دوبارہ آئیں گے، وہ دیکھتے ہیں آتے ہی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ورنہ مکہ تو وہ علاقہ ہے اور مکہ کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو فتح کرنے میں ابرا کے ہاتھی بھی فیل ہو گئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد عطا فرما دی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور اب پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ پھر سنو، میری خبر اس سے بھی سنگین ہے، دشمن کی نہیں بلکہ جہنم کے عذاب علیم کی خبر دے رہا ہوں، تمہیں ڈرانے آیا ہوں، اس سے بچ جاؤ۔ بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ابو لہب بھی موجود تھا، اس نے سن کر بڑے غصے کا اظہار کیا، اس نے آپ کی بربادی اور ہلاکت کی بد دعا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ خود بھی برباد ہو جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دین کی اور آپ کے مقام کی تکریم اور تعظیم ہے۔ کفار نے سازشیں کی، اللہ نے آپ کے مقام کو وعدے کیا، اور یہ مقام نصف النہار کے سورج کی طرح عیاں اور قیامت تک انشاءاللہ دائم اور ثابت رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ سورۃ الکوثر ہے اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے. انا اعطیناک الکوثر. تو الکوثر نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض علماء کے قول کے مطابق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ ممکن ہے کہ اس کا نزول 2 بار ہوا ہو، مکہ میں اور پھر مدینہ میں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے اور اپنے ایک احسان عظیم کی خبر دی ہے. انا، بے شک ہم نے، اعطینا، دیا ہے ہم نے، کا، آپ کو. یہ کا ضمیر خطاب ہے جو واحد کے لیے مستعمل ہوتی ہے. بے شک دیا ہے ہم نے آپ کو الکوثر، کوثر. بے شک دیا ہے ہم نے آپ کو کوثر. کوثر کا معنی آپ نے خیر کثیر نیچے لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ خیر آپ کو دی ہے. یہ معنی بھی بعض علماء سلف سے منقول ہے. اور کوثر سے مراد ایک مخصوص نعمت ہو سکتی ہے جس کا ذکر خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہی تفسیر سب سے زیادہ معتبر ہے جو نبی علیہ السلام سے منقول اور ثابت ہو. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فی المسجد، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. اذ اغفی اغفاءۃ، کہ اچانک آپ کو اونگ آ گئی. اغفاء یا سنا اونگ کے معنی میں. ایک اونگ ہوتی ہے اور ایک نیند ہوتی ہے. اونگ سر سے ہوتی ہے اور نیند دل سے. جب اونگ آتی ہے تو دل تقریباً بیدار ہوتا ہے، اور ایک انسان اونگ کی حالت میں بھی اپنے ماحول کا احساس کر سکتا ہے، لیکن جب نیند طاری ہو جائے تو وہ دل سے ہوتی ہے، جس سے انسان پوری طرح اپنے ماحول سے غافل ہو جاتا ہے. تو آپ کو اونگ آئی. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی سر سے ہوتی تھی، اور آپ کا دل بحالت نیند بھی بیدار رہتا تھا. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور آپ کا دل جاگتا رہتا تھا، تاکہ اگر خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے تو اس کو ضبط کرنے کے لیے آپ بیدار ہوں. چنانچہ آپ کو اونگ آ گئی. ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھا دیا، متبسما، مسکراتے ہوئے. تو صحابہ یہ سب دیکھ رہے تھے، آپ کا اونگنا بھی اور مسکرانا بھی.
تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ما اضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لقد انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی ابھی جب میں اونگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سورت کا نزول مجھ پر ہوا۔ جب میں اونگ رہا تھا تو ایک خواب کی حالت میں اور اونگ کی حالت میں ایک سورت مجھ پر نازل ہوئی، پھر آپ نے اس سورہ کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پوری سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے پوچھا اتدرون ما الکوثر، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ شریعت سے متعلق ہوتا تو صحابہ یہ کہا کرتے تھے اللہ و رسول اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں جانتا ہے؟ اس کے پاس سارا علم ہے۔ رسول کیوں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے امور شریعت کے بارے میں۔ اور اگر امور تکوینی کا سوال ہوتا، مثلا بارش کب ہوگی، تو پھر یہ جواب نہیں ہے اللہ و رسول اعلم، پھر ہے اللہ اعلم، کیونکہ جو بھی کائنات کے تغیرات ہیں، بارش کب ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اگر پوچھا جائے قیامت کب آئے گی تو اس کا یہ جواب نہیں کہ اللہ و رسول اعلم، صرف اللہ اعلم، کیونکہ یہ امور غیبیہ ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ تکوینی امور سے ہے، اور تکوینی امور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امور شریعت ہوں تو چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو خبر دیتا ہے شرعی امور کے بارے میں، تو وہاں اللہ و رسول اعلم کہا جا سکتا، اور صحابہ کہا کرتے تھے، لیکن تکوینی امور میں صرف اللہ جانتا۔ قیامت کب آئے گی اللہ جانتا، بارش کب ہوگی اللہ جانتا۔ تو یہاں صحابہ نے اللہ و رسول اعلم کہا کیونکہ مسئلہ شرعی امور کے تعلق سے تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جو ہے نہر وعدنی ہے ربی، یہ ایک حوض، ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ علیہ خیر کثیر، اس حوض میں بہت سی خیر ہوگی اور بہت سے امور ہوں گے جن کا تعلق خیر سے ہوگا۔ اور پھر آپ نے اس حوض کی کچھ تفصیلات ذکر فرمائیں۔ تو کوثر کا ترجمہ اگر خیر کثیر کریں تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ حوض بھی خیر کثیر سے ہے۔ اور اگر مخصوص یہ نہر قرار دیں یا حوض جو قیامت کے دن آپ کو عطا ہوگا، تو یہ وہ معنی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ خیر کثیر کا ترجمہ اس صورت کے شان نزول کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، جب کفار قریش نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے اور سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ سب سے بڑے بیٹے کی جو عمر تھی وہ تقریباً 1.5 سال تھی، عبداللہ کی، ابراہیم کی، اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اس پر کفار نے یہ بھپتی کسی تھی یا آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی اور نعوذ باللہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو یہ خوشخبری دی کہ ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر خیر کثیر کا نام ہے۔
کوثر یہ مبالغے کا صیغہ ہے فوعل کے وزن میں. الکوثر اس کا وزن کیا ہے؟ فوعل. اور فوعل مبالغے کا صیغہ ہے جس میں کسی بھی شے کی کثرت یا اس کی قدر، اونچا مقام یا اس کا پرخطر ہونا یہ بیان ہوتا ہے. فلاں چیز بہت بڑی تعداد میں ہوگی تو اس کا اظہار یہ فوعل کے وزن پر کیا جا سکتا ہے. فلاں چیز بڑی قدر والی ہوگی، بڑی رتبے والی ہوگی تو اس کا اظہار بھی فوعل کے صیغے سے کیا جا سکتا ہے. یا فلاں چیز بڑی پرخطر ہوگی تو اس کی خطورت سے آگاہی بھی فوعل کے وزن سے دی جا سکتی. جہر کا معنی اونچائی یا ایک چیز کا اظہار، اور جوہر کا معنی بہت زیادہ اظہار. بہت چمکدار موتیوں کو جوہر کہا جا سکتا ہے تو یہ مبالغے کا معنی. جوہر اور کوثر دونوں کا وزن فوعل. یہ ایک شخص اگر کثیر النوافل ہو اور کثیر التطوعات ہو اس کو نوفل کہا جا سکتا ہے. نوفل نفل سے ہے، اور نوفل بہت نفل ادا کرنے والا شخص، تو نوفل مبالغے کا صیغہ اسی وزن پر الکوثر. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا گیا. اگر اس کا معنی حوض ہے تو یہ بہت ہی خیر کثیر کا حامل جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو دیا جائے گا. اور احادیث میں اس حوض کے مواصفات وارد ہیں. ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ حافتاہ خیام اللؤلؤ، اس حوض کے دونوں طرف موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور اللہ بڑی تکریم دے گا ان لوگوں کو جو اس حوض پر وارد ہوں گے. موتیوں کے خیمے اس حوض کے دونوں طرف ہوں گے. مسکن اظفر، اور جو نیچے مٹی ہوتی ہے نہر کے نیچے یا حوض کے نیچے، حوض کوثر کی مشک کی مٹی ہوگی جس کی خوشبو اس پانی میں شامل ہوگی. مسیرت و شہر، اس حوض کی لمبائی 1 مہینے کی سفر کی مسافت کے بقدر. 1 مہینہ کوئی شخص چلتا رہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ سفر کس چیز پر ہو، گھوڑے پر ہو یا ہوائی جہاز پر ہو یا پیدل ہو. اگر پیدل بھی ہو تو 1 ماہ میں انسان 3,000 سے 3,500 میل طے کر سکتا ہے. یہ اس حوض کی لمبائی ہے، اور چوڑائی بھی لمبائی کے برابر. ایک حدیث میں عرضہ شہر ان کے الفاظ بھی ہیں، جس کی چوڑائی بھی لمبائی کے برابر ہوگی. اور ایک حدیث میں حوض کوثر کی لمبائی کا ذکر ہے. 2 جگہوں کا آپ نے ذکر کیا، ایلہ اور جحفہ. یعنی ایلہ سے لے کر جحفہ تک جو فاصلہ بنتا ہے اتنا فاصلہ حوض کوثر کا ہوگا، اتنی اس کی لمبائی ہوگی. اور ایک حدیث میں عدن سے عمان تک، عدن اور عمان یہ دونوں معروف ملک ہیں، تو عدن سے عمان تک جو فاصلہ ہے اتنا یہ حوض کوثر کی لمبائی ہوگی. معنی بہت بڑا حوض ہوگا. اور فرمایا کہ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور ایک حدیث میں برف سے زیادہ سفید ہوگا. جو برف آسمان سے گرتی ہے اور کبھی آپ نے دیکھی ہو پہاڑوں پر برف جمی ہوئی تو اس کی سفیدی جو ہے وہ ناقابل مثال ہوتی ہے. تو حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہوگا. اور ایک حدیث میں احلی من العسل کے الفاظ ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور ایک حدیث میں ریحہ اطیب من المسک، کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری سے زیادہ عمدہ ہوگی. میں کیزان ہو کا نجوم السماء، اور جو اس کے آب خورے ہوں گے وہ پیالے یا جام جن میں یہ پانی بھر کے پیش کیا جائے گا، ان پیالوں کی، ان آب خوروں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اندھیری رات ہو اور بیچ میں بادل حائل نہ ہوں تو کس طرح وہ ستارے آپ کو کثرت سے چمکتے دکھائی دیتے ہیں، اس طرح حوض کوثر پر آب خورے موجود ہوں گے جن میں جام جو ہے وہ پانی بھر بھر کے پیش کیا جائے گا.
اور ایک حدیث میں من شرب منہ لا یظمأ ابدا حتی یدخل الجنہ، جس شخص کو اس حوض کا ایک گھونٹ نصیب ہو گیا تو اس کو پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک۔ یہ دن جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور ٹھنڈک حاصل کرنے کی اور کوئی صورت نہیں ہوگی، تو اس حوض کوثر کے پانی کا ایک گھونٹ جو ہے وہ اتنا کفایت کر جائے گا کہ اگر 50,000 سال بھی اس میدان میں کھڑا ہونا پڑا تو پیاس نہیں لگے گی، حالانکہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ فرمایا کہ اول الناس وروداً فقراء المہاجرین، سب سے پہلے میرے اس حوض پر جو لوگ وارد ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں۔ فقراء مہاجرین وہ صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا شرف عطا فرمایا اور جن کی زندگی فقر میں گزر گئی۔ وہ اسلام کا پہلا دور تھا جو فقر سے بھرپور تھا، بعد میں فتوحات ہوئیں، لیکن بہت سے لوگ فتوحات کے دور سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے یا شہید ہو گئے۔ یہ فقراء مہاجرین، فرمایا کہ الشعث رؤوسا، جن کے سروں کے بال اکثر پراگندہ رہتے تھے، الدانس ثیابا، اور کپڑے اکثر میلے رہتے تھے، لا ينكحون المتنعمات، اور ان کی شادیاں مالدار گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی۔ مالدار لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، ان کو بیٹی کون دے گا، تو اکثر ان کی شادیاں مالدار گھرانوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ ولا يفتح لهم السدد، اور ان کو راستہ نہیں دیا جاتا تھا، گھروں میں داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ اور نعوذ باللہ ان بعض جو کچے عقیدے کے لوگ کہ ان کو اگر گھر میں لائیں گے، راستہ دیں گے تو یہ ایک نحوست کی علامت ہوگی، تو لوگ ان کو راستہ نہیں دیتے تھے اور اپنے گھروں میں داخل نہیں کرتے تھے، اور مالدار گھرانوں میں ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں۔ تو سب سے پہلے یہ طبقہ حوض کوثر پر وارد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جزا ملتی ہے ان کے دنیا کے کردار کی بنا پر۔ دنیا میں یہ لوگ فاقے برداشت کرتے تھے اور پیاسے رہتے تھے اکثر، تو اللہ تعالیٰ آج ان کو سب سے پہلے اپنی مہمان نوازی پیش کرے گا اور حوض کوثر کے جام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور ایک حدیث میں یشخب فیہ میزابان من الجنہ، اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گریں گے، یعنی جنت کی نہروں سے پانی صادر ہوگا اور 2 پرنالے اس حوض کوثر میں گریں گے، اور وہ پانی بھی حوض کوثر کے پانی میں شامل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے بعض احادیث میں حوض کوثر کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کی عمر کا آخری حصہ تھا اور چند دن آپ کے انتقال کو باقی رہ گئے تھے، تو آپ نے شہدائے احد کی زیارت کی، ان کی قبروں پر گئے، ان کے لیے دعا کی، اور پھر آپ واپس مدینہ مسجد میں لوٹے اور ممبر پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کو راوی نے تعبیر کیا کل مودع للاحیاء والاموات، گویا آپ الوداع کہنے والے ہیں زندہ لوگوں کو بھی اور فوت شدگان کو بھی۔ فوت شدگان کو الوداع کہنے کے لیے آپ نے شہدائے احد کے قبرستان کی زیارت کی اور وہاں جا کر دعا کی، اور زندہ کو الوداع آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں لوٹ کر ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما کر۔ اور کل مودع للاحیاء والاموات، گویا آپ احیاء اور اموات کو الوداع کہہ رہے تھے، اور اس موقع پر آپ نے الفاظ بھی کہے تھے کہ انی فارتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا، معنی اب الوداع، اور میری تمہاری ملاقات جو ہے وہ حوض کوثر پہ ہوگی۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اشتقنا لاخواننا، کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہو گیا، اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا السنا اخوانک، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں،
اور ہم آپ سے مل رہے ہیں۔ فرمایا کہ انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، دوست ہو، ساتھی ہو۔ اور بھائی کون ہے؟ بھائی وہ جو اب تک پیدا نہیں ہوئے، اب تک آئے نہیں، آئیں گے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان اخوان میں شامل فرما لے۔ وہ بعد میں آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے بن دیکھے۔ تو یہ اس حدیث میں آپ نے حوض کوثر کا ذکر کیا کہ انی فرضکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پہلے پہنچ کر انتظار کروں گا، پہلے میں پہنچوں گا اور پھر تمہارا انتظار کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے حوض کوثر کا ذکر کیا، وہ قابل غور۔ فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے اس گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے۔ یہ بات آپ نے حجرہ عائشہ سے فرمائی، ممبر تک، مانا حجرہ عائشہ سے لے کر ممبر تک جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے، اور یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں لگائے گا، بڑے ایک حسن کے ساتھ اور ایک امتیازی شکل میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ممبر ید الحوض، میرا جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پر قائم ہے، میرا ممبر میرے حوض پر قائم ہے، ممبر علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض پر قائم ہے۔ یہ ارشاد تھوڑا سا غور کی دعوت دیتا ہے۔ واللہ اعلم اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حوض کوثر پر وارد ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا اہتمام کریں جس پر جو اس ممبر کو جگہ دے رہا ہے۔ یہ ممبر حوض پر ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جنہوں نے اس ممبر کا دنیا میں اہتمام کیا۔ ممبر پر اہتمام کرنے کا معنی، ممبر جو مرکز ہے بیان حق کا، نشر کتاب و سنت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات کا، جنہوں نے اس ممبر سے بیان ہونے والی تعلیمات اور کتاب و سنت کو اپنا لیا، انہیں اللہ رب العزت حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں کے تعلقات میں ملاوٹ آ گئی، فلاں کا قول، برادری، ماں باپ، آبا و اجداد، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں امام، ملاوٹ آ گئی تو یہ بدعتی لوگ حوض کوثر سے محروم۔ اور اس کی تفصیل بخاری مسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس حوض پر کچھ لوگ آئیں گے لیکن اختلجوا دونی، میرے پاس پہنچنے سے پہلے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، رک جاؤ، تم آگے نہیں جا سکتے، تم اس حوض کے قابل ہی نہیں، ان کو روک لیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، میری امت ہے، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدعتیں جاری کی۔ یہ بدعتی لوگ، وہ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دیں، مگر ان کے عمل میں بدعات شامل تھی، ان کے منہج میں بدعات شامل تھی، ان کے عقیدے میں بدعات شامل تھی، ان کے علائق میں بدعات شامل تھی، یہ اس حوض کوثر کے قابل نہیں ہیں۔ جب نبی علیہ السلام یہ سنیں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، یہ سازش کی، بدعات کو شامل کر کے دین کو تبدیل کرنے کی سازش کی۔ دین تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس دین کو ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، کوئی دنیا کی طاقت دین کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کوشش کی، یہ سازشیں کی، انہیں مجھ سے دور کر دو۔ وہ نبی جو امت کی شفاعت کا حریص ہے، امت کی بخشش کا حریص ہے، بدعت اتنا بدترین عمل ہے کہ آپ فرمائیں کہ دور کر دو ان کو، میری نظروں سے اوجھل کر دو۔ تو ان دونوں حدیثوں کا مضمون ملتا ہے، ممبر علی حوض، کہ میرا ممبر میرے حوض
پر قائم ہے۔ تو کل اگر حوض چاہیے تو میرے ممبر کو پکڑ لو، اس کی تعلیمات کو پکڑ لو، اس پر جو نشر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اسے تھام لو، اور اس کی تفصیل یہ حدیث بن سکتی ہے جس میں قیامت کے روز اہل بدعت کو دھتکار دیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، جس کا معنی یہ کہ حوض کوثر پر اہل السنہ نبی علیہ السلام کے سچے پیروکار، جن کی نمازیں، روزے، منہج، سیاست، عقیدہ، میل جول سب کا سب نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھا، کسی مسئلے میں، کسی امر میں وہ دین سے خارج نہیں تھے، ادخلوا فی السلم کافہ کی تعبیر تھے، وہ لوگ اس پر وارد ہوں۔ تو انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ خیر کثیر بھی ہو سکتا ہے، اصل میں بعض مشرکین نے، جن میں عاص بن وائل اور ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ وغیرہ سب شامل تھے، اور یہودی کعب بن اشرف، انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی خیر نہیں، اولاد تو ان کی بچتی نہیں، نہ ان کا نام باقی رہے گا، نہ ان کی نسل باقی رہے گی، اور جلدی ان کا نام، ان کی شہرت مٹ جائے گی، اور کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر کی بشارت دی، اور اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی شامل ہے، جو آپ کی تسلی اور تشفی کا اور امت کے اطمینان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ 50,000 سال کا وہ دن، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج کروڑہا میل کا فاصلہ ہے، اور گرمی دیکھ لو باہر جا کر، جب یہی سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور سورج بھی دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا، جس کو اور زیادہ گرم کیا جائے گا، تو کیا نیچے شدت اور حدت ہوگی اور کتنی تیزی ہوگی اس وقت یقیناً، جب کہ پورے میدان محشر میں کہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا، نہ کوئی اور ٹھنڈک کا سامان، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی پنکھا، اور نہ کوئی مشروبات، کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ ایک حوض ہے بس، یا پھر اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ سایہ، یا اللہ کے عرش کا سایہ، وہ سایہ ہوگا یا حوض کوثر کا پانی ہوگا۔ یہ عظیم و شان بشارت ہے۔ اس بشارت پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ فا برائے تعقیب ہے، تعقیب، یا فا سببیہ، یہ فا کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو کوثر دیا، اب اس کے بعد تعقیب، تعقیب کا معنی اس کے بعد کیا کرنا ہے، میں نے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنی عظیم و شان نعمت پر، اور شکر کیسے ادا کریں؟ فصلی، پس آپ نماز پڑھیے۔ تو یہ فا سبب کی بھی ہو سکتی کہ آپ کو حوض کوثر دیا، اس سبب سے آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے، اور وہی قابل قبول ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، نماز یا قربانی اور پوری حیات اور پوری ممات، زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو فصلی، پس نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے۔ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے۔ جو بدنی عبادات ہیں ان کی سردار نماز ہے، اور جو مالی عبادات ہیں ان کی سردار قربانی۔ اسی لیے حج بڑی بہترین عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ افضل حج کیا ہے؟ فرمایا کہ الحج والعج، افضل حج 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اچھی قربانی دینے کا نام ہے، اور دوسرا بلند آواز سے اللہ کا ذکر اور تلبیہ پڑھنے کا نام ہے، بلند آواز سے اور اچھی قربانی۔ تو افضل حج میں بھی قربانی شامل ہے۔ تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے اظہار شکر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کے لیے یہ عظیم شان نعمت الکوثر عطا فرمائی ہے۔ تو اظہار شکر کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے لربک، اپنے رب کے لیے، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیا کی شہرت کا حصول مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو
راضی کرنا مقصود ہو۔ ان شانئک هو الابتر، شانئک اسم فاعل کا صیغہ، اور یہ مضاف ہے مفعول کی طرف، یہ کا ضمیر مفعول ہے۔ باب شنع یشنع، شانع شنع یشنع فہو شانع اے الذی یشنعک، تو کا یہ جو ضمیر ہے محل نصب میں ہے، اصل مفعول واقع ہو رہی ہے۔ ظاہری ترکیب میں یہ مضاف مضاف الیہ ہے، شان مضاف اور کا مضاف الیہ، لیکن حقیقی طور پر کا جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے۔ یشنعک، شان کا معنی عیب لگانے والا، گالی دینے والا، دشمنی کرنے والا، بے شک بلا شبہ شانئک آپ کا دشمن یا آپ سے دشمنی کرنے والا، هو الابتر وہی ابتر ہے، وہی ابتر ہے۔ ابتر یہ بترن سے ماخوذ، اور بترن قطع کو بولتے ہیں، قطع ٹکڑا، کیونکہ ٹکڑا اصل سے جدا ہوتا ہے، اس لیے ابتر کا معنی مقطوع، جدا کیا، توڑا ہوا۔ اور اہل عرب ابتر اس شخص کو بولتے ہیں لا عاقب لہ، لا ولد لہ، جو لا ولد ہو، جس کی اولاد نہ ہو، جس کی کوئی نسل نہ ہو، کہ جو لوگ آپ کو مطعون اور متہم کر رہے ہیں اور آپ کی عیب جوئی کر رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور کوئی آپ کی اولاد نہیں آگے بڑھے گی، وہی ابتر ہیں، وہی لا ولد ہیں، وہی لا عقب ہیں، انہی کی نسل ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے اور یہ زمانہ بھی شاہد ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی، آپ کا نام اب تک روشن ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام گونجتا ہے وہاں رسول اللہ کا نام بھی گونجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی اولاد بھی حسن حسین رضی اللہ عنہما کے توسط سے منتشر پھیلی ہوئی ہے دنیا بھر میں، تو آپ کے عقب بھی موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، رفعت شان بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے، جن میں ایک وعدہ حوض کوثر کا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے برعکس آج کوئی نام نہیں ہے عاص بن وائل کا، ابو جہل کا، امیہ بن خلف کا، ولید بن مغیرہ کا، نہ ان کی نسل کا کوئی ذکر ہے، نہ ان کی اولاد کا کوئی ذکر ہے، ان کے نام و نقوش مٹ چکے ہیں، نہ عتبہ کا، نہ شیبہ کا، نہ کعب بن اشرف کا، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے، سب کے نام مٹ چکے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نصف النہار کے سورج سے بڑھ کر بھی روشن، واضح، اجلا اور عیاں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں حرف بحرف پورے ہوئے، اور یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ عام طور پہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے کفار کو بھی، یا ایھا الناس، اے لوگ، لیکن آج ان کی پیشکش اتنی شرمناک تھی اور اتنی غلیظ اور گندی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کھلم کھلا کافر کہہ کر پکار، اور اس خطاب میں ہی ان کی اس پیشکش کی تحقیر، تذلیل اور اس کا انکار موجود ہے۔ یہ سورہ کافرون بڑی عظیم و شان سورت ہے۔